ضروری نہیں کہ پام 45 دے کر ہی ہار جیت کا فیصلہ کیا جائے. پام 47 کی مدد سے جیتنے والوں کی شکلیں دیکھ کر بھی ہار جیت کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے. بیوی نے شوہر سے پوچھا اگر آپ کی سابقہ معشوقہ اور میں دونوں ڈوبنے ہو تو آپ کس کو بچائیں گے؟ ان کی امیدیں ناز کا ان سے یہ مانتا کہ شوہر سب کہیں گے کہ میں اسے کیوں بچاؤں گا, میں تو اس کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں, تم تو میری جان ہو. لیکن شوہر نے یہ کہہ کر دل کے ارماں آنسو میں بہا دیے کہ دونوں کو بچاؤں گا. بیوی بہت دل برداشتہ ہوئی, میکے پہنچی اور اپنے والد صاحب سے پوچھا اگر امی اور آپ کی سابقہ محبوبہ دونوں ڈوب رہی ہو تو آپ کسے بچائیں گے؟ باپ نے جواب دیا میں کوئی پاگل ہوں جو ان فتنوں کو بچاؤں گا, دونوں کو ڈوبنے دوں گا اور کسی حسین خاتون سے شادی کروں گا. اپنے باپ کا جواب سننے کے بعد بیوی نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرا شوہر پھر بھی بہتر ہے. اس وقت جو اسمبلیوں کا حال ہے وہ سیاستدان اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں جو پام 47 کے ذریعے اسمبلیوں میں نہیں پہنچے. عمران خان کی ایک دن کی زندگی پوری نون لیگ کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے. عمران خان کا متبادل عمران خان کی زندگی میں پاکستان میں کیا پوری دنیا میں اس کے نصف بھی نہیں آ سکتا. اللہ ان کو لمبی صحت مند اور کامیاب زندگی عطا فرمائے. عمران خان کا متبادل اگلے 1000 سال میں بھی ملنا ممکن نہیں, لیکن جاتے ہوئے وہ اپنے پیچھے ہزاروں نہیں کروڑوں عمران خان چھوڑ کر جائے گا. نواز شریف روز ناشتے پر شہباز شریف سے پوچھتے تھے کہ تمہاری واقعی گل ہوئی تھی یا مجھے ذلیل کرنے کے لیے بلایا گیا تھا, مگر آخر کار شہباز نے بھائی کو بھی چونا لگا ہی دیا. پاکستان میں آج چھوٹی بہن کی شادی ہوئی اور بڑی بہن کنواری رہ گئی. آج اسمبلی میں چھوٹے اور بڑے کی شکلیں دیکھنے لائق تھی, کیونکہ ایسی شکلیں تب بنتی ہے جب آپ کو معلوم ہو اصل میں آپ کی 17 سیٹیں ہیں اور کبھی بھی آپ کو لات پڑ سکتی ہے. اور جب بڑی بہن کو 3 بار نکاح کا لالچ دے کر آپ نے بگا کے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہو اور چھوٹی کے ساتھ بھی وہی سلوک کی جا رہی ہو تو دونوں کی شکلیں ایسی ہی ہونی چاہیے. کرنے آئے تھے بڑی کو پسند اور کر کے گئے چھوٹی کو پسند, کیونکہ وہ تو آنکھ کی تارا بن گئی. اب پتہ نہیں بڑی کا کیا ہوگا. بڑے چور کی اپنے مستقبل کی طرف نظریں تھی, کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی کہ ان کرسیوں سے ان لوگوں نے ہی ہمیں گھسیٹنا ہے. اسی لیے نواز شریف نے شہباز شریف سے ہاتھ تک نہیں ملایا, ہاتھ پیچھے کر دیا سلام لیتے بھی. کیسے بڑی میاں لندن سے واپس وزیر اعظم بننے کی گارنٹی لے کر آئے تھے, مگر چھوٹے میاں نے چیری بلوسم کے ساتھ بوٹ پالش کر کے وزیر اعظم کا عہدہ اپنے نام کروا لیا. آج پاکستان پر 235 سیٹوں والے عمران خان کو سائڈ پر کر کے 17 سیٹوں والے شہباز شریف کو مسلط کر دیا گیا. عوام تو پہلے ہی کہتے تھے کہ کیا ضرورت ہے الیکشن کروانے کی, نوٹیفیکیشن کر دے. دیکھا جنہوں نے نوٹیفیکیشن کر کے آپ کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر شہباز شریف کو عوام پر مسلط کر دیا گیا. بوٹ پالش جس کو نہ نظر پر قابو ہے نہ زبان پر. اب انڈیا ٹیسلا بنائے گی اور پاکستان وزیر اعظم کو ڈگی میں آرام سے فٹ ہونے والی گاڑیاں بنائے گا, بلکہ پاکستان وہ وزیر اعظم بنائے گا جو ڈگی میں فٹ آتا ہے. گاڑی بنانے پر پیسہ نہیں لگائے گا. شہباز شریف نے 342 کے ایوان میں 17 سیٹیں لے کر وزیر اعظم منتخب ہو کر وارٹی کارڈ بنا دیا. پوری دنیا اس وقت سکتے میں ہے اور نواز شریف خود بھی اسی حالت میں ہے. چیری بلوسم کو خود بھی یقین نہیں ہے کہ وہ پرائم منسٹر بنا دیا گیا ہے. جب وقار سے بڑا عہدہ مل جائے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. شہباز شریف وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد اپنے پہلے خطاب میں ہی اپوزیشن کا دباؤ لے گئے, خود کو لیڈر آف دی اپوزیشن کہہ دیا. فیضا فاطمہ نے کان میں کہا لیڈر آف دی ہاؤس میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے اپوزیشن لیڈر منتخب کیا. شہباز شریف کے منہ سے سچ نکل گیا کہ ہوں تو اپوزیشن ادھر مگر کسی کے مہربانی سے وزیر اعظم بنا دیا گیا ہوں. جب کوئی بےمانی اور خفیہ ڈیلوں کے ذریعے اقتدار تک پہنچے تو زبان بھی ساتھ نہیں دیتی. آخر لیڈر آف دی اپوزیشن اوقات تو اسمبلی میں داخلے کی بھی نہیں. آج پی ٹی آئی نے شہباز کو بتا دیا ہے کہ اب ان کا دن چوری کے مینڈیٹ کے ساتھ ایسی ذلت سے گزرے گا. خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. لندن بھی دیکھا, اسمبلی بھی دیکھی, چور چور کے سوا کچھ سنائی نہ دے. مگر یہ وہ بے شرم ہے جن کو صرف اقتدار چاہیے, عزت کی ان کو کوئی پرواہ نہیں. ان کا دین ایمان سب کچھ اقتدار اور پیسہ ہے. اگر نواز شریف اور زرداری 5 سال اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کر لیتے تو بلاول اور مریم کا سیاسی مستقبل بچا لیتے, لیکن عمران خان کا خوف اور اقتدار کا لالچ غلط فیصلے کروایا گیا. عمر ایوب نے آج نیشنل اسمبلی میں ببانگ داخل کہا 3 نومبر کو عمران خان پر ہونے والے قاتلانہ حملے کا ذمہ دار شہباز شریف ہے. اس دن میرے لیڈر کو 4 گولیاں لگی لیکن اس نے اف تک نہیں کیا. کیا مارے ان کو ذرا 4 گولیاں ان کو لگ پتا جائے گا. وہ بہادر شیر ہے. وہ کنٹینر سے باہر آیا, لوگوں کو ہاتھ لہرایا اور ہسپتال چلا گیا, جنہیں قوم نے کروڑوں ووٹوں سے عبرتناک شکست دے کر مسترد کیا. مینڈیٹ چور نامنظور. آج نیشنل اسمبلی میں جمشید دستی نے شہباز شریف کو پولش اور برش گفٹ کیا ہے تاکہ اسی طرح سے بوٹ پالش کرتے رہے. خیر افضل مروت نے اسمبلی میں عمران ریاض کو رہا کرو کے نعرے لگوا دیے. ویسے کمال بے شرمی ہے پی ڈی ایم جماعتوں اور ان کے حامی صحافیوں اور رپورٹرز کی کہ جب پی ٹی آئی حکومت کہتی تھی کہ فیک نیوز کے خلاف قانون سازی کی جائے تو ان سب کی آزادی صحافت کے دھرنے شروع ہو جاتے تھے, اور اب عمران ریاض اور اسد طور کی گرفتاری پہ ان سب کو سام سو گیا ہے. بندہ بے شرم ہو تو اتنا ضرور ہو ورنہ نہ ہو. ان کی شکلیں ان کی ہار کی گواہی دے رہی ہے. عمر کے اس حصے میں ان کو توبہ نہیں نصیب ہوئی, مگر یہی ان کی سزا ہے. ان کو موت بھی توبہ کے بغیر آئے گی. اب دعا ہے اللہ ان کو ہدایت بھی نہ دے. اپوزیشن لیڈر کی تقریر شروع ہوتے ہی پہلے وزیر اعظم اور ان کے ساتھ ہی اسمبلی سے بھاگے. پھر اپوزیشن لیڈر کی ٹی وی پر کوریج بند کر دی گئی. اگر آپ کا مینڈیٹ اصلی ہے تو پھر اسمبلی اور ٹی وی اسکرین سے بھاگنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ کتنے عقل
अक्लमंद लोग होंगे जो इस जमात के मुखालिफ खड़े हैं, जिसे अवाम ने इलेक्शन में क्लीन स्वीप करवाया है और फिर वो अवाम से इताअत करके तलबगार भी हैं। सहूलतकारों ने जिद करके मैंडेट पर डाका डालकर अगर डिग्गी वाले को वजीर आजम बनवा ही लिया है तो अब इस मुल्क को चला कर दिखाएं। अगर मुल्क और मईशत की मजीद बर्बादी हुई तो इसके बराह रास्त जिम्मेदारी इस नायल शरीफ को मुल्क पर मुसल्लत करने वाले होंगे। फिर मुद्दत पूरी नहीं होगी, फिर एकदम मईशत पर दबाव आएगा, फिर डॉलर आसमान की बुलंदियों पर जाएगा, फिर गैर यकीनी हालत में कर्ज लेने की शराइत सख्त हो जाएंगी, फिर स्टॉक मार्केट क्रैश करेगी, फिर डॉलर रिजर्व नीचे जाएंगे, फिर 75 साल से वही एक फार्मूला इस्तेमाल करके मुल्क यहाँ तक ले आई। अब ये तजुर्बात बंद होंगे कब? सीनियर सियासतदान जावेद अब्बासी ने मीडिया पर गुफ्तगू करते हुए कहा है कि नून लीग से सख्त मायूसी हुई है। हमने ये ख्वाब नहीं देखा था हमारी जमात आगे चलकर ऐसे काम करेंगी जिससे मायूसी हो। 2018 से पहले नारा दिया था हमारा इलेक्शन चुराया गया है। उस वक्त हम कहते थे वोट को इज्जत दो। आज ये हाल है कि पीटीआई छोड़ने वाले लोगों को टिकट देकर इलेक्शन लड़वाया गया। मैं आज भी कह रहा हूँ हुकूमत ये मैंडेट ठीक नहीं है। इन चोरों की सीटों की वजह से जो हुकूमत बनेगी वो कमजोर होगी। इस हुकूमत के पास अखलाकी कानूनी कोई इख्तियार नहीं होगा। इस तरह तो कोई चोरी का माल नहीं बांटता जैसे ओहदे बांटे जा रहे हैं। हुकूमत चलने का नहीं पता, लेकिन ये हुकूमत हर दिन अपने जिम्मे बड़ी बदनामी लेगी। ये हिसाबों जुटाने जा रहे हैं जिसके नीचे खुद ही दबन हो जाएंगे। कोई आसार नहीं कि शहबाज शरीफ हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगा। अगर ये हालात रहे तो 16 माह से भी बदतरीन रिजल्ट आएगा, क्योंकि साबिक चेयरमैन पीटीआई कम बैक कर चुके हैं। ये लोग जानते हैं कि अगर इमरान खान को 5 साल मजबूत हुकूमत मिल गई तो वो इस मुल्क की आवाम के हालात बदल देगा। इन समय तमाम टक हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। इनके लिए एक इमरान खान का सेहत कार्ड संभालना मुश्किल था, बाकी प्लाई काम हो गए, तो इन जैसों का हमेशा के लिए सफाया हो जाना है। इकरारुल हसन ने कल दबे लफ्जों में बताया कि शुभ शुभ सरकार को बचाने के लिए भी 22 लोगों के फोन आ रहे हैं। कोई भी शख्स किसी भी शोबे में जब अचानक मशहूर हो जाए तो उसके पीछे यही होते हैं। उरीदा फारूकी का शुजाबाद के बाजार से उठकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक पहुंचना हो या मरियम नवाज का वजीर आला बनना, बुराई के सब नदी नाले बदी के समंदर से निकलते हैं। लिहाजा उनकी ख्वाहिश और कोशिश है कि सोशल मीडिया के तमाम वेबसाइट जिनके जरिए आवाम अपनी राय का इजहार करती है, इन्हें बंद करके अवामी राय का गला गोंद दिया जाए। इससे वो नौजवान जो अभी तक कभी किसी एहतजाजी मुजाहरे का हिस्सा नहीं बने वो भी सड़कों पर होंगे, जिनका रोजगार इंटरनेट की मरहून मिन्नत है। जब इन काबिल नौजवानों को मुल्क छोड़ने या सड़क पर आने पर मजबूर कर दिया जाएगा तो फिर इनका मुकाबला सिर्फ पीटीआई से नहीं करोड़ों नौजवानों से होगा जो ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ये लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वो एहतजाज का रास्ता इख्तियार करे। मालूम नहीं किसी की दिमाग में है कि दुनिया को जो वो दिखाएंगे दुनिया इसे ही सच समझेगी। सरकार 70-80 की दहाई से बाहर आए लोग इन्फाम नहीं है। शहबाज शरीफ इस गलीज निजाम का आखिरी वजीर आजम साबित होगा। इसके बाद ये निजाम मजीद नहीं चल सकता। फार्म 45 की हुकूमत तो बननी ही है। नामुकम्मल पार्लियामान में पहली दफा ये अजीब नजारा देखने को मिला कि जीतने वालों के चेहरे मुरझाए हुए, रंगत उड़ी हुई और गर्दनें झुकी हुई थी। तकरीरें आई तो जुबानें लड़खड़ा रही थी। बॉडी लैंग्वेज शिकस्तुर्दगी का इजहार थी। जिसे सिलेक्टेड वजीर आजम बनाया गया वो बुखलाहट में खुद को अपोजिशन लीडर कह रहा था। जिसे वजीर आजम बनाने के लिए लाया गया था वो बगल में बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था।